السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں سو رہا تھا، میرے پاس دو شخص آئے اور ان دونوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور پھر دونوں بازو پکڑے اور پھر ایک سخت ترین راستے سے گزار کر مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے جایا گیا۔ پھر ان دونوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھ جائیے، تو میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ سکوں۔ تو پھر ان دونوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم دونوں آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر جب میں نے ان دونوں کی مدد سے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ سخت ترین اور شدید ترین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ پھر ان دونوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کی آواز ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مل کر مجھے اور کچھ آگے لے کر گیا۔ پھر میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ایڑیوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے کٹے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے سے خون ریس رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے زمانے میں افطاری کے وقت آنے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو افطار کے وقت آنے سے پہلے ہی افطاری کر لیا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو سرے سے ہی روزہ نہیں رکھتے ہیں اور دن بھر کھاتے رہتے ہیں اور افطار کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن، روزہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھا اور پھر ہم پر بھی فرض کیا گیا اور پھر اس کا مقصد بھی بتایا گیا تاکہ ہم متقی بن سکیں۔ روزہ اسلام کے ستون میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا ستون 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرنا۔ جو شخص جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے وہ اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے وہ شخص کافر ہے اور مرتد ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی بغیر سفر اور بغیر مرض کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص زنا کرنے والے اور شراب پینے والے سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ شراب پینے والا، شراب کا عادی اگر اس دنیا سے شراب کی عادت لگائے ہوئے جاتا ہے تو پھر وہ مرتد ہو کر مرتا ہے۔ تو پھر جو شخص رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے چھوڑے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ میرے بھائی، جس طرح ہمارے اوپر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بعد نماز قائم کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ رمضان کے روزے کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ اگر ہم نے چاہا تو رکھ لیا اور اگر نہیں چاہا تو چھوڑ دیا۔ رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلے گا، بلکہ ضرور بھی ضرور ہمیں رکھنا ہی پڑے گا۔ البتہ اسلام نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر تم مریض ہو یا پھر سفر میں ہو، مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو تم فی الحال روزے کو چھوڑ دو اور پھر بعد میں قضا کر لو۔ حتیٰ کہ روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی خاتون کو، کسی عورت کو حیض آ جائے تو پھر اس کی نماز تو معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، وہ بعد میں جا کر اس روزے کی قضا کرے گی۔ اور جہاں تک رمضان کے روزے چھوڑنے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بعد میں اگر سال بھر بھی روزہ رکھ لیں پھر بھی رمضان کے ایک روزے کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، آئیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں، آج ہم یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہر حال میں روزہ رکھیں گے، نہ ہم بیماری کا کوئی بہانہ بنائیں گے اور نہ ہی ہم صحت کا عذر پیش کریں گے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا کی ہے تو ہم رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہمیں میسر ہو ہی جائے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ رمضان ہمارا مقدر کیا ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں۔